اگر اپنی اولاد کو ذکر اللہ کا عادی بنانا ہے تو ہم جو ماں باپ ہیں ہمیں بھی ذکر اللہ ہی کی طرف اپنا دل جو ہے یہ لگانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تو نہ اللہ کا ذکر کریں نہ اللہ کا ذکر سنیں, ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں, کچھ اور سنتے جا رہے ہیں, اور اولاد ہماری کیا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے, اللہ کی یاد میں مگن رہے, تو یہ نہیں ہو پائے گا. کیا فرماتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی پیاری توجہ آپ نے دلائی, اور اگر اس کی بہترین مثال دیکھیں تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور انداز آپ کی والدہ کا, اور آپ کی والدہ بھی دیکھی جائے تو بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں, اور اپنے زمانے کی رابعہ ثانی کہلاتی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا, ان کا زہد, ان کا تقوی, ان کا ورع, اور رات کو سجدوں کی کثرت کرنا. تو یہ سارا معاملہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کے ساتھ بھی تھا کہ وہ رات کو شب بیداری میں گزار دیا کرتی تھی. اور پھر آپ کی والدہ کے کمال یہ تھا کہ حافظہ تھی, قرآن مجید کی حافظہ تھی, اور جب بھی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں دودھ پلایا کرتی تھی تو دودھ پلاتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور قرآن کی تلاوت اگر شرعی مسئلہ دیکھا جائے تو اگر کسی کا وضو نہیں ہے لیکن صرف زبان سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی, اور صفائی اور ستھرائی کا بہترین انتظام کیا کرتی تھی. جب وضو کرتی, وضو کرنے کے بعد شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کو دودھ پلاتی تھی. دودھ پلاتے وقت زبان پر صرف قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی. اب جب زبان پر ماں کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب حفظ قرآن کرنے کے لیے آپ کو داخلہ کروایا گیا اور آپ کو قاری صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ بھئی قرآن مجید حفظ کرنا ہے, تو حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ قرآن مجید کے ایک پارے کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے, بہترین طریقے سے وہ پارا یاد ہو جایا کرتا تھا. یہ انداز تھا. اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دادا جان ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دادا پوتے سے بڑی محبت کرتا ہے. یعنی جب بیٹا بڑا ہو جائے تو بیٹا تو کمانے کے اندر لگا ہے, لیکن زیادہ محبت باپ سے زیادہ جو محبت کا اظہار کرتا ہے وہ دادا کرتے ہیں, کہ دادا اور پوتے کی محبت یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. تو حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ ایک مرتبہ بچپن کے اندر ہی کھیل رہے تھے, اور کبھی اپنے دادا کے پاس جاتے ہیں, کبھی والد صاحب کے پاس جاتے ہیں شیخ صدر الدین عارف رحمہ اللہ کے پاس. تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی دستار ایک مرتبہ چارپائی کے آپ کے سرہانے رکھی ہوئی تھی. تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دستار اٹھائی اور اٹھا کر اپنے سر پر پہن لی. اب جب آپ کے والد صاحب نے دیکھا شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, تو انہوں نے کہا کہ دادا جان کی دستار ہے, اس کو تم ابھی لائق نہیں ہو, تم اٹھا کے رکھ دو اس کو. تو پھر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس نے پہنی ہے تو پہنے رہن دو, یہی بچہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اور پھر آپ نے وہ دستار ان کو عطا فرما دی. اب دیکھیں کہ وہی اصاغر نوازی کا یہ عالم ہے کہ بچوں کو نوازا. اور پھر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بچپن کے اندر ہی دادا جان کو کہا کرتے تھے کہ یا سیدی آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے, مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. اور پھر بچپن ہی سے روایتوں میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں 7 سال کی عمر سے آپ نے 5 نمازیں باجماعت ادا کرنا شروع کر دی. یہ انداز تھا کہ بچپن سے جب آپ کی تربیت کی گئی, دادا تربیت کر رہے تھے, گھر میں والدہ جب دودھ پلا رہی ہیں بچپن کے اندر تو اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں, اور جب پہلا لفظ سکھایا جا رہا ہے تو اس میں جلالت لفظ اللہ سکھایا جا رہا ہے. تو آج ہم گھر کے اندر دیکھیں کہ آج ماں باپ کا گھر اگر پہلا بچہ ہو تو ماں باپ یہ خواہش کرتے ہیں مما اس کی زبان سے نکل جائے, پپا اس کی زبان سے نکل جائے. ماموں چاچو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلی مرتبہ زبان سے چاچو کہہ دے, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ماموں چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ زبان سے ماموں کہہ دیں. یہ آپ کرتے ہیں اوکے, لیکن ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے. ترجیح کے اندر یہ شامل کریں کہ آپ جب بھی بچے کے سامنے کوئی ذکر کریں تو یا تو مدینے کا ذکر کریں, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس کے سامنے درود پڑھیں, یا اس کے سامنے ذکر کریں. جب بھی ہم حدیث پاک دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ.
اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بھئی نماز تو مسجد کے اندر سنت قبلیہ اور بعدیہ مسجد کے اندر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز فرض تو تم جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن نوافل سنت قبلیہ اور بعدیہ ہو سکے تو گھر کے اندر پڑھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ گھر کے اندر چھوٹا موجود ہے وہ بھی تمہیں دیکھے گا اور اس کو بھی پتا چلے گا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ فیل کرنا ہے، اور آگے جا کر ابھی میرے والد صاحب، میرے پاپا یا میرے ابو جو بھی کام کر رہے ہیں تو آگے جا کر مجھے بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے جو ہمارا دین اسلام اور شریعت مطہرہ میں دیتی ہے، اور اس کا کمال مظہر جو ہے وہ اولیاء کرام کی ذات ہیں، اور ابھی جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، اور جن کے ہم ماننے والے ہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، تو ان کا دیکھیں تو آپ کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ، دونوں کا ورع تقوی کا عالم کیا تھا کہ ایک نے کبھی اپنی آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کی، کبھی ہاتھ سے گناہ کا کام نہیں کیا، وہ ماں کہ جس نے کبھی بھی اپنے قدم کو گناہ کی طرف نہیں بڑھایا، اور جس نے اپنی زبان سے کبھی فحش کلمات نہیں بکے، یہ ماں کا عالم ہے۔ اور باپ کے تقوی کا عالم دیکھیں، سمندر کے کنارے سیب آ جاتا ہے، اٹھا کر کھا لیتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تم نے سیب تو کھا لیا، کس کی ملکیت تھا؟ اب ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ ایک باغ مل جاتا ہے، انہوں نے باغ کے مالک نے کہا کہ تمہیں 10 سال خدمت کرنی پڑے گی، خدمت کر لیتے ہیں، ایک سیب کا جرم معاف ہو جائے۔ تو جب ان دونوں صاحب تقوی کا نکاح ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اولاد بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسی عطا فرماتا ہے۔ تو گھر کے اندر اگر ہم یہ ماحول قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی سدھریں گے، اور انشاءاللہ ہماری اولاد میں بھی اچھی کوالٹیز اور اچھی عادتیں پیدا ہوں گی۔